کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ اشعار عقیدت، محبت اور شکرانے سے لبریز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور اس کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا۔ اللہ کی قدرت اور شان۔ اس مصرے میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے جوڑ شان کا اقرار کیا گیا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کا خالق، رچیتا اور مالک ہے۔ اسی نے کائنات کو وجود بخشا اور ہر شے کو اس کی اصل صورت عطا کی۔ نبی کریم کی عظمت تجھ کو سے مراد ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے، اپنے آخری پیغمبر کو ہما تن کرم بنایا۔ ہما تن کا مطلب ہے پورا کا پورا، سراپا، اور کرم کا مطلب ہے مہربانی، رحمت، بخشش، سخاوت اور نیکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات، آپ کی سیرت، چرتر، آپ کا اخلاق، نیتکتا، آپ کی تعلیم، شکشا اور آپ کی ہر ادا رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ اس کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی ذات میں اللہ نے اتنی فضیلت اور برکت رکھی ہے کہ آپ خود بھی کرم کا مظہر ہیں اور آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی اللہ کا کرم پہنچتا ہے۔ آپ کی شریعت رحمت ہے، آپ کی سنتیں رحمت ہیں اور آپ کی شفاعت بھی رحمت ہے۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ انسان کی حاجت اور اللہ کا رحم۔ انسان فقیر ہے، عاجز ہے اور ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ ہماری ہر ضرورت، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، پرلوک سے سمبندھت، اللہ کے کرم کی محتاج ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک ایسا ذریعہ، ایک ایسا آستاں، چوکھٹ یا دروازہ عطا کیا ہے جہاں ہماری ہر بھیک، ہر دعا، ہر التجا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم کی وسیلہ تیرا آستاں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی بارگاہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم اس سے کچھ مانگنا چاہیں تو اس کے محبوب بندے کے وسیلے سے مانگے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو درمیانی بنایا ہے۔ ہمیں اپنی مشکلوں میں، اپنی حاجتوں میں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ان کے در پر حاضری دینے کا حکم ہے۔ یہ بھیک مانگنا کوئی عام بھیک نہیں، بلکہ درویشی اور عقیدت کی بھیک ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں اور ان کے صدقے سے اللہ سے اپنی مرادیں چاہتے ہیں۔ نبی کا آستاں صرف ایک مقام نہیں، بلکہ رحمت کا چشمہ ہے جہاں سے ہر مانگنے والے کو سیرابی ملتی ہے۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کی تعریف اور شکر، یہ مصرع پوری نعت کا نچوڑ اور عقیدت کا اظہار ہے۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، گنگان اور شکر۔ شاعر بار بار اللہ کی حمد کر رہا ہے کیونکہ اس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہمیں ہما تن کرم نبی عطا کیا اور ہمیں اپنی دعاؤں اور حاجتوں کے لیے ان کا آستاں بھی بتایا۔ شکر گزاری کا اظہار، یہ دہرانا اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان نہیں تھکتی۔ ہر زبان سے اسی کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ وہی ہر نعمت کا دینے والا ہے۔ کل ملا کر یہ اشعار ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے مثال ہے اور اس کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا کی ہے جو سراپا رحمت ہیں، اور ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا کہ جب ہمیں کچھ چاہیے ہو تو ان کے مبارک در پر اپنی حاجتیں لے کر جائیں، کیونکہ ان کی شفاعت اور وسیلہ ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اشعار اللہ کے شکر اور نبی کریم سے محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ کیا